بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج جس موضوع پر ہمیں لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے کلمہ طیبہ کا اصل مقصد۔ محترم سامعین، کلمہ طیبہ اسلام میں داخل ہونے کا مین دروازہ ہے۔ جو انسان کفر سے اسلام میں، شرک سے اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے وہ سچے دل سے اگر کلمہ طیبہ پڑھ لے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ کلمہ طیبہ کا دو حصہ ہے، جس میں پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ اور دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ۔ پہلا حصے میں اگرچہ 4 لفظ ہے لیکن اس میں پوری دین کی ترجمانی موجود ہے۔ اگر جو شخص کلمے کا ترجمہ سمجھ لے تو اس سے ہر قسم کی کفر و شرک سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اور لا الہ الا اللہ کا معنی ہے نہیں ہے کوئی معبود مگر صرف ایک اللہ۔ اس کلمے کی دعوت کم و بیش لگ بھگ 1,24,000 انبیاء دیتے آ رہے ہیں اور اپنی قوم کو اس کلمے کی طرف بلاتے آ رہے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال تک اس کلمے کی دعوت دی۔ اسی طرح حضرت ادریس علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کلمے کی دعوت دی، اور سب سے آخر میں ہمارے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور فرمایا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو تم کلمہ طیبہ کی گواہی دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء نے اس کلمہ کی طرف توجہ دیا اور محنت سے اس کلمہ کی دعوت دی۔ اس بات کی طرف اشارہ کرتے رہے کہ اللہ کے سوا کوئی خالق نہیں، اللہ کے سوا کوئی منت اور نیاز کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رائت کی پہاڑیوں کو سہا، جسم کو زخمی کرائی۔ سبھی صحابہ اکرام نے دین کی ترجمانی کے لیے لہو لہان ہو گئے۔ اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کلمے کی دعوت دی اور لہو لہان ہو گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ کو بھی نیزہ مار مار کر شہید کر دیا گیا، لیکن کلمہ طیبہ نہیں چھوڑا۔ آخر کیوں نہیں چھوڑا؟ اس لیے کہ کلمہ طیبہ رسول اللہ کا دستور تھا۔ سامعین کرام، کلمہ طیبہ کا دوسرا حصہ ہے محمد رسول اللہ، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ کلمہ طیبہ آپ کی مثالیں دیے بغیر پورا نہیں ہو سکتا، دین آپ کے بغیر کامل نہیں ہو سکتا، اسلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسائل کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا، بلکہ میں یہ تو کہتی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بغیر رسالت دین کی تعمیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسلام کی تعمیر۔ آمین۔ السلام علیکم۔